باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اس کا آج سے درس شروع کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ نقطوں والے کاف کے ساتھ گائے کو کہتے ہیں، اور بکری کو عربی میں شات کہتے ہیں، شات۔ چونکہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے جسم کا حصہ ایک جزو کاٹ کے وہ اس مقتول کو لگایا جائے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائیں گی۔ تو گویا یہ واقعہ قیامت کے ثبوت کی ایک دلیل بھی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ ایک جانور کے جسم کا ٹکڑا ایک مقتول کو لگایا اور وہ زندہ ہو گیا، حالانکہ عقل کے اعتبار سے اس کی کوئی صورت شکل موجود نہیں ہے، لیکن محض اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہوا۔ اسی طرح قیامت میں سارے لوگ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہوگی۔ تو اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کی اگرچہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اصطلاح یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی، تب بھی وہ مدنی ہی کہلاتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہوئی، 10 ذی الحجہ 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی، اور اس کے پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال مدنی صورت ہے اور احکامات اس کے اندر سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے فضائل میں کافی احادیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا برکت سے، اس کی تلاوت سے بے پرواہی برتنا یہ حسرت اور نقصان ہے، اور اہل باطل اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی تلاوت کا اہتمام رکھتا ہے تو جادوگر کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ عجیب و غریب قسم کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کافی ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے تشریف لائے۔ ہر آیت 70,000 فرشتوں کے جلب میں نازل ہوئی، تو اس قدر اس کی ہر آیت کے اندر اہتمام برتا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن پاک کی تمام آیات سے افضل ہے، اور مراد اس سے آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی اپنی فضیلت کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت تصور کی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ اس میں 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ رات کو ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا پورا گھرانہ، گھر کے لوگ ہر طرح کی آفت سے، رنج سے، غم سے، ہر طرح کی ناگوار چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ 10 آیات، 4 آیات قرآن پاک کی شروع کی ہیں اولئک ھم المفلحون تک، اور 3 آیتیں درمیان میں آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس سے آگے، اور 3 آیتیں سورۃ بقرہ کی آخری۔
تو یہ کل ملا کر 10 آیتیں بن جاتی ہیں، اور عام طور پر یاد بھی ہوتی ہیں، نہ بھی یاد ہوں بندہ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہوتی ہے، باوضو ہوتا ہے، قرآن پاک اٹھائے اور یہ 10 آیات پڑھ لے، 5 منٹ لگ جائیں گے، 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اتنی بڑی فضیلت اس سے حاصل ہو جاتی ہے، پورا گھرانہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت نے الف لام میم سے فرمایا ہے۔ الف لام میم اور اس طرح کے الفاظ، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات قطع کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہونا، چونکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا، بخلاف آگے ذالک الکتاب میں ذال لام کاف ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ ذالک الکتاب ایسے پڑھتے ہیں، اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ متشابہات سورہ آل عمران کے شروع میں اس کا تذکرہ ہے، تو تفصیل وہاں پر ہی انشاءاللہ آ جائے گی۔ متشابہات کا معنی ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائے، اور یہ 2 قسم کی آیات ہیں قرآن پاک میں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ ان کے پیچھے زیادہ پڑھنا یہ دلوں کی کجی کی علامت ہے، اس لیے بس اللہ اور اللہ کے رسول جانے، ہم ایمان لاتے ہیں جو بھی اللہ کی مراد ہے بس وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی حکم ہے۔ تو متشابہات کی پہلی قسم یہ حروف مقطعات ہیں، جن کا ہمیں لغوی معنی بھی معلوم نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کی متشابہات وہ ہیں کہ ان کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن مراد کیا ہے، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کچھ آیات ہیں، قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لغوی معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی کہنا ضروری ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جہنم کہے گی کہ کیا اور بھی ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے، میرے اندر گنجائش موجود ہے، تو اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو وہ کہے گی کہ میں بھر گئی ہوں، بس۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا صورت ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، وہاں پر جلوہ فروز ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا صورت ہے، کیا شکل ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے، بس اللہ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن کے لغوی معنی ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے۔ یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے۔ تو چاہے پہلی قسم ہو جن کے لغوی معنی بھی ہمیں معلوم نہیں، اللہ کی کیا مراد ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، چاہے دوسری قسم ہو کہ لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن مراد ہمیں معلوم نہیں ہے، دونوں کے بارے میں بس یہی کہنا کافی ہے کہ جو اللہ کی نے کہا بس حق کہا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت اور لگاؤ کی توفیق عطا فرمائے۔